بالافروز شہر گرورہ کی معتبر ہستیاں، قابل عزت احترام شہر گرورہ کے عوائد احترام و محبان اردو، اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ حضرت بدر نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین پر مجھے ایک نئے ادبی ماحول سے روشناس ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ یقیناً بہت اچھا کلام سننے میں آیا، بہت اچھے گراہک شعراء یہاں پر موجود ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ سارے کرناٹک میں اس ضلع کے ادبی طور پر ڈھونڈ آپ اگر اعتبار نہ کریں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ بہت اچھی نظمیں سننے میں آئیں، اچھے منظریں سننے میں آئیں۔ میں صرف ایک شعر پر وضاحت گرفت کرتے ہوئے میں اپنا کلام سناؤں۔ اس واسطے اس محفل میں ذکر کرنا ضروری ہے، یہ ادارہ ادب اسلامی کی محفل ہے، لہذا یہاں ادارہ ادب اسلامی کے جو ضوابط ہیں کلام کے لیے، اس سے اگر کوئی شعر درست میں آتا ہے تو اس کا ذکر نہ کروں تو میرے لیے جو کیا ادارہ کلام کی حق تلفی ہوگی۔ ہمارے مبین مظفر صاحب نے شعر کہا، کون کعبے کو جائے اس کے لیے دل کے گوشے میں جب وہ رہتا ہے۔ تو یہ شعر بظاہر اچھا لگتا ہے، سب نے سراہا اسے، لیکن آپ اس آیت کا کیا کہیں گے؟ وَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے حج اور عمرہ کی جو ترغیب دلا رہا ہے اور جانے سے منع کر رہے ہیں، تو یہ ادارہ ادب اسلامی کا منانا بھی ہوتا ہے خیال۔ تو ادارہ ادب اسلامی یہی جو ہے یہاں پر روشنا سرایا جاتا ہے کہ ایسے خیالات ہوں جو دین کے تمام پہلوؤں کا لحاظ میں ہے۔ یہ جو ہے میں اس کا اشارہ دلانا چاہتا ہوں۔ میں شعر غلط کہہ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ میں بھی ایک آیت کہنا چاہوں گا، مجھے اشارہ تھا نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہارے شہر کے قریب ہوں، تم پکارو تو مجھے وہ خدمت کے لیے وہ بات ہے۔ اگر شہر کے قریب ہوتے تو کعبے کو سجانے کی بات کیا کرو گے، روزے رسول پر جانے کی بات کیا کرو گے، پھر لوگ حضور کی محبت روزے پہ کیوں نہ ہوں گے؟ جو وہ بات نہیں ہے، تو یہ جو ہے کلمات کے ساتھ آپ حضرات کے دوسرے ادب کی بات دیکھتے ہوئے میں اپنے چند اشعار میں سنا کر کے بات کروں گا۔ ارشاد ہوا ہے، ارشاد نشر کر رہا ہوں، درد کے قافلوں سے گزرا، درد کے قافلوں سے گزرا ہوں، میں بھی کن راستوں سے گزرا ہوں، میں بھی کن راستوں سے گزرا ہوں، زندگی سے نباہ کرنے میں